السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے وبا یعنی کرونا اور تلاوت قرآن یہ عنوان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ چیزیں ہیں، مرض ہے، اس کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم شفا ہے، اس کے پڑھنے پر، اس کے عمل کرنے پر، اس کو سمجھنے پر ہر اعتبار سے روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن میں سے جو کچھ نازل کیا ہے، نازل کرتے ہیں، شفا ہے وہ، ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے تو بس وہ نہ سمجھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہی ہے اور نقصان ہی ہے۔ قرآن کریم روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی ہے۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے۔ روحانی بیماری جیسے حسد، بغض، گمان، بدگمانی، یا اسی طرح سے جنات کا اثر، دل میں قلبی اطمینان نہ ہو، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے لیے شفا ہے۔ بے شمار آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جنوں کا علاج، روحانی علاج کرتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ سے ہیں، آیت الکرسی ہے، آخری کی دو آیتیں ہیں، سورۃ آل عمران کی شروع کی آیتیں ہیں، اسی طرح سے سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکافرون ہے۔ بہرحال وہ تمام صورتیں، وہ تمام آیتیں روحانی علاج کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم جسمانی علاج بھی ہے۔ قرآن کریم میں جسمانی علاج بھی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجعہ کنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ رجاء برکتہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی مرض لاحق ہوتا، بیماری لاحق ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات یعنی قل کے صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، ان دو صورتوں کو، اور اپنے اوپر پھونک لیتے تھے پڑھ کر کے۔ فلما اشتد وجعہ، جب آپ کا مرض سخت ہو گیا، یعنی آپ مرض الموت میں تھے، سخت بیمار ہو گئے تھے آخری 3 دنوں میں، فلما اشتد وجعہ، جب مرض زیادہ ہو گیا اور سخت ہو گیا، کنت اقرأ علیہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ سے آپ کے جسم پر ملتی تھی، رجاء برکتہا، آپ کے ہاتھ میں برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور خاص طور سے معوذات، یہ صورتیں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی مخصوص صورتیں زہر کا علاج کرتی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ ایک جماعت کہیں سفر پر گئی تھی، سفر پر ایک مقام میں، ایک بستی میں اتری، وہاں کی بستی والوں سے ضیافت کو طلب کیا، کیونکہ آج کی طرح ہوٹلیں وغیرہ سب، لاج وغیرہ سب نہیں ہوتے ہیں۔ ضیافت کو جیسے ہی طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، چنانچہ وہ کہیں اور ڈیرہ زن ہو گئے،
اتفاق سے اسی رات وہاں کے بادشاہ کو، قبیلے کے بادشاہ کو بچو ڈس لیا۔ تو یہ لوگ بستی والے صحابہ اکرام کے پاس آئے، صحابہ اکرام کے پاس آ کر کے ذکر کیا کہ ہمارے بادشاہ کو بچو ڈس لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی علاج کرنا جانتے ہیں تو علاج کر دیں۔ تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں علاج جانتا ہوں۔ پھر صحابہ نے شرط رکھ دی کہ اس شرط پر علاج کریں گے کہ کچھ بکریاں آپ عوض میں ہمیں دیں گے۔ بہرحال شرط منظور ہو گئی۔ اس کے بعد صحابی گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اس مقام پر پھونکا جہاں پر بچو ڈس لیا تھا، اور بادشاہ، وہ راجہ جو ہے، شفایاب ہو گیا، اور بکریاں لے لی صحابہ نے۔ اس کے بعد تقسیم کرنے لگے تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر کے پوچھیں گے کہ کیا یہ ہمارا لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس وقت تک ہم آپس میں تقسیم نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھا، اور سورۃ الفاتحہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اصبتم اقسموا لی واضربوا لی معکم، تم بالکل صحیح کام کیے، آپ تقسیم کیجئے اور میرے لیے بھی کچھ ایک حصہ بنا دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا پریکٹیکلی عمل ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ آیا حج کے سیزن میں، اور میں بہت بیمار ہو گیا تھا، مجھے کوئی طبیب بھی نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ میں کیا کیا، الجواب الکافی میں ذکر کرتے ہیں کہ میں بذات خود سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا اور پھونک لیتا تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا اور پھونک لیتا تھا، حتیٰ کہ میری طبیعت میں اثر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حتیٰ میں دیگر لوگ جو بیمار ہوئے تھے سب کو یہ علاج میں بتا کر کے دیا، اور تمام لوگوں پر بھی باقاعدہ طور پر اثر ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے سے، پڑھ کر پھونک لینے سے شفا یابی ہوتی ہے، اور جسم کا علاج بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے سکونت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، دل بے چین ہے، آج کسی کی موت سنتے ہیں، کسی کا مرض سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین کا ذکر ہوتا ہے، بیوی کا ذکر ہوتا ہے، بھائی کا ذکر ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کسی کی وفات ہوتی ہے تو دل بے قرار، بے چین سا ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، اور ان کا گھوڑا جو ہے رسیوں میں بنا ہوا تھا۔ جیسے وہ پڑھ رہے تھے تو ایک بادل سا اس آدمی کے سر پر، ان صحابی کے سر پر آ گیا، سایہ آ گیا بادل کا۔ حتیٰ کہ وہ قریب ہو رہا تھا تو گھوڑا ہلنے لگا، گھبرانے لگا گھوڑا۔ تو الفور یہ واقعہ وہ صحابی صبح فجر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ سکینت ہے، وہ سکون ہے، وہ رحمت ہے جو قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سکینت کے کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک بہترین معنی یہ ہے کہ وہ ذرائع، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان سے سکون حاصل ہونا، یہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، آج امت چلا رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، بیماریوں میں پریشان ہیں، ہر کسی کے گھر میں افراد بیمار ہیں، کسی کے والدین بیمار، کسی کے بچے بیمار، کسی کے بھائی بیمار، کسی کے رشتہ دار بیمار، کسی کے دوست بیمار، پریشان حال ہیں۔ موتیں ہو رہی ہیں آج، ہر 15 منٹ پہ قبرستان میں لاشیں آ رہی ہیں، آج لاشیں آ رہی ہیں، تدفین ہو رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، غسل دینے والوں کو سکون نہیں ہے، قبر کھودنے والوں کو بے قرار ہی نہیں ہے، وہاں پر ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، قبر کھود کر کے وہ مصروف ہو گئے ہیں، تدفین کرتے کرتے مصروف ہو گئے ہیں۔ آج چلا رہی ہے امت، پکار رہی ہے۔ آج ایسے وقت ہسپتالوں سے بھروسہ اٹھ گیا ہے ہم لوگوں کا۔ یہ تو ایک ذرائع ہیں
مگر سب سے بہترین ذریعہ ہمیں ایسے وقت میں جب بیماری لاحق ہو یا بیماری لاحق نہ ہو تو ہمیں کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اور ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمیں اور قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے، یہ ہمارے دل کا سکون ہے، یہ ہمارے دل کا اطمینان ہے قرآن کریم کی تلاوت. تو لہٰذا اتنے پیارے علاج کو آپ اپنا لیں اور قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے. جو کوئی بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو کوئی وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں گھر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.